اگر تمہارا عمل کمزور ہوا، تم نے اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کی، تمہیں حق نہیں ہے یہ بات کہنے کا کون سے یہ لوگ کام کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا میزبان علی عادل خان روح کی غذا پروگرام لے کر حاضر ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ زندگی کا ایک اہم شعبہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ اہم شعبہ ہے۔ نسلوں کے وجود میں آنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں نبی کا طریقہ ہو تو یہ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اب نسلوں کے اندر دینداری آئے گی۔ انفارچونیٹلی آج کل کی شادیوں میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بھی فضول رسومات ہیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں، انسانیت سے بھی ٹکراتی ہیں، ایسی رسومات عام طور پر ہمارے سماج میں رائج ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ رسومات تو ہم جو ہے سماج کو راضی کرنے کے لیے، لوگ کیا کہیں گے اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کل یہ لوگ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے جن کی وجہ سے آپ نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا، اور رب تو پہلے ناراض ہو ہی چکا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا نہ خدا ہی ملے گا نہ وصال صنم۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم راہ سکون چینل کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ 100% سنت طریقے پر ہو، غیر شرعی رسومات نہ ہوں، اس میں کچھ ایسا نہ ہو جس سے لڑکی کے گھر والوں پر برڈن ہو، ولیمے بھی ہوں تو بہت سادگی سے ہوں، اس میں شور شرابے نہ ہوں، لڑکی کے نکاح میں ماں باپ دکھاوا نہ کریں بلکہ اس کا جو اصل حق ہے میراث میں وہ ادا کریں، اور فضول خرچوں سے بچا کر اس پیسے کا استعمال ان کی نسلوں کے لیے کرائیں، اس میں فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ سروسز کا اس میں انتظام کیا جائے، اور پھر ان کو اچھے فیمیل ڈاکٹرز کا انتظام کر کے دیا جائے، فیمیل وکلا کا بھی انتظام کر کے دینے کا ہمارے اس پورے کے پورے پروگرام میں شامل ہیں۔ ہمارا یہ جو آسان نکاح کا پروگرام ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہر سماج کے لیے ہے، کیونکہ یہ لعنت جو ہے فضول خرچی کی، لغویات کی، حرام کاری کی، دہیج کی، پرتاڑت کیے جانے کی، یہ تو ہر سماج میں ہے۔ اگر ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو ملک کے اندر آپ یہ سمجھیے کہ چوطرفہ وکاس کی راہ کو ہموار کیا جا سکتا ہے۔ بھارت ورش میں ایک سال میں ہونے والی شادیوں پر جو خرچ ہے وہ 30 لاکھ کروڑ روپے کا ہے۔ 30 لاکھ کروڑ روپے کو اگر ہم لوگوں کی مدد پر خرچ کریں، ہاسپٹلز پر خرچ کریں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پر خرچ کریں، وہ تمام مجبور اور محکوم اور مغلوب لوگوں پر خرچ کریں جو لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں حاصل کر پا رہے، کہ ان کے کچھ چھوٹے کاروبار کرا دیں، اس پیسے سے ان کو اسٹیبلش کرا دیں، ایک سوستھ بھارت بنا دیں، شکشت بھارت بنا دیں، اور ظاہر ہے یہ میسج ہندوستان کی نوجوان نسل کے لیے نہیں بلکہ یہ ہندوستان کے تمام ارباب اقتدار کے لیے بھی ہے، سرکار میں بیٹھے تمام لوگوں کے لیے اور حکومتوں کے لیے ہے۔ اینڈ ریزلٹ آف دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ وہ رات بھر کی کھائی ہوئی ہڈیاں، صبح کو اس پہ کتے ہوتے ہیں، اور جو رات کے گلاب کے پھول تھے جو سجاوٹ کا ایک نشاں بنے ہوئے تھے وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتے ہیں۔ اس کوڑے کے ڈھیر اور کتے کی غذا کو اگر ہم روک دیں تو ہم پتہ نہیں کتنے انسانوں کی زندگیوں کو بحال بنا سکتے ہیں، پرسکون بنا سکتے ہیں۔ مشن آسان نکاح ان تمام جوڑوں کو، ان تمام پیئرز کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہے جنہوں نے اپنے نکاح اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق انجام دیے۔ راہ سکون چینل کی طرف سے مشن آسان نکاح کی جانب سے محمد سلمان اور شعیب النبی اور ان کے جیسے سینکڑوں نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ کو بہت بہت مبارک اس قدم کے لیے کہ آپ نے ایک نسل کو انسپائر کیا۔ تو آئیے دوستو، ہم اسی کڑی میں آپ کو لیے چلتے ہیں رامپور، جہاں تحریک اصلاح معاشرہ کی جانب سے آسان نکاح کے سلسلے میں ایک بہت ہی شاندار پروگرام آرگنائز کیا گیا۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ شہر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سیاسی رہنماؤں نے بھی، زیادہ تر سے سیاسی رہنماؤں نے اس مشن کو یعنی آسان نکاح کے مشن کو سپورٹ کرنے کا وہاں اعلان کیا۔ دلی سے پہنچے سانسد جناب مولانا محب اللہ صاحب نے بھی اس پروگرام کی اور ایسے پروگرامز کی سراہنا کی، اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ اس وقت ہندوستان کی اور معاشرے کی ضرورت ہے کہ دہیج کی لعنت کو اپنے سماج سے دور کیا جائے اور نکاحوں کو آسان بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی سوشل ایول ہے، ایک ایسی سماجی برائی ہے جس کی چپیٹ میں تمام مذاہب اور برادریوں اور قوموں کے لوگ آ رہے ہیں۔ اگر ہم آسان نکاح کی تحریک کا ساتھ دیں اور یہ سماج میں رائج ہو جائے تو یقیناً یہ برائی جلد ہی ختم ہو سکتی ہے اور سماج راحت کی سانس لے گا۔ اسی موقع پر رامپور کی ایک اور مشہور شخصیت جو سیاسی، سماجی اور معاشرتی پہلوؤں پر اپنی خاصی پینی نظر رکھتے ہیں، وہ خود ایجوکیشنسٹ ہیں، سوشل ریفارمر ہیں اور مفتی ہیں، عالم ہیں، مولانا انصار احمد صاحب۔ مولانا انصار احمد صاحب کا اس موقع پر کیا کہنا تھا، آئیے ان کو سنتے ہیں۔ حیرانی کی بات آپ کو یہ ہوگی کہ جب اس بچے کا نکاح کا وقت آیا تو حاجی صداقت یہ چاہتے تھے کہ میں سماج کے لحاظ سے شادی کروں، اور بچہ یہ چاہتا تھا کہ سنت کے مطابق کروں۔ مجھے بیچ میں ڈالا گیا
کس نے؟ بڑے نے نہیں. اکثر بڑے چھوٹوں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اس تحریک میں جو بنیادی پتھر ہے وہ یہ تھا کہ یہاں چھوٹا چل کے آیا کہ میں نبی کی سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہوں، میری بات کو سمجھاؤ. ہم نے حاجی کو سمجھایا یہ سماجی اور دنیا دار آدمی، نہ یہ عالم ہے اور نہ یہ مفتی. انہوں نے آخری دم تک یہ کوشش کی 50 کی اجازت دے دو بارات میں، 100 کی اجازت دے دو بارات میں. بیٹے نے کہا ایک اجازت نہیں، صرف 5 آدمی جائیں گے، نہ بارات ہوگی، نہ کھانا ہوگا، نہ جہیز ہوگا. ان کے سسر بھی بیٹھے ہوئے رہو بھائی. جب ہم ان کے یہاں گئے رشتہ طے کرنے کے لیے اتنے موٹے موٹے لفافے انہوں نے ہمیں دیے، وہی ہم نے لے کر کے اور ان کو واپس کر دیا. آپ کا شکریہ. اس تحریک کا آغاز در حقیقت عمل کی بنیاد پہ ہوا. یہاں الحمدللہ جس بچے نے عمل کیا اس کے باپ نے اس تحریک کو شروع کیا. حلف نہیں اٹھانا چاہیے. ہم نے ان سے کہا کہ قوم سے حلف مت لو، مگر آپس میں حلف اٹھاؤ. تنظیمیں جب چلیں گی کہ تم حلف اٹھاؤ. جب تم قسم کھاؤ گے آپس میں عمل کرنے کی تو تم اپنا عمل قوم پہ پیش کر پاؤ. اگر تمہارا عمل کمزور ہوا، تم نے اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کی، تمہیں حق نہیں ہے یہ بات کہنے کا قوم سے یہ لوگ کام کریں. یہ حلف انہوں نے ہمارے درخواست پر 6 لوگوں نے اٹھایا اور انشاءاللہ 7واں حلف میں ان کی نہ کمیٹی میں ہوں، نہ میں ان کی کمیٹی کا ممبر ہوں. مولانا اسلم صاحب مفتی مسعود صاحب صرف اور صرف بحیثیت عالم اس کمیٹی کا پیچھے سے سپورٹ کر رہے ہیں، اور میں بحیثیت شہر کا ذمہ دار عالم دین ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے 2 بیٹے اور 1 بیٹی دی ہے، تینوں کا نکاح بغیر جہیز کی سنت کے مطابق کروں گا. اپنی بیٹی کو وراثت میں حق دینے کا میں اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ عمل سے بات بنتی ہے. اور اس تحریک کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ یہ کہ یہاں جتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا ہوگا. دوسروں پہ انگلی اٹھانا بہت آسان ہے میرے کیا ہو، لیکن اگر ہم اٹھائیں، ناصر بھائی نے جو بات کہی، ہمیں اپنے تکبر کو توڑنا پڑے گا. اگر ہمارا تکبر نہیں ٹوٹا ہم دوسرے کو انگلی اٹھانے کے اقدار کر نہیں ہو سکتے. آخری 2 باتیں عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ کمیٹی میں یہاں انہوں نے 2 حدیثیں لکھی ہیں. حدیث نبی میرے نبی کی سنت ہے. سنت تو سنت ہوتی ہے، یا تو رسم ہوگی یا سنت ہوگی. سنت کا مطلب یہی ہے کہ سنت بالکل وہی طریقہ جو میرے آپ کے آقا نے کر کے دکھایا، نہ کم نہ زیادہ. اور اپنے گھر میں کوشش کریں گے کہ سنت کے مطابق نکاح ہو، اس حدیث میں عمل ہو. دوسری حدیث لکھی ہے یہاں کہ سب سے عظمت والا اور برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو. اس کا کیا کنسپٹ ہے سب سے آسان ہو؟ سب سے آسان کا مطلب یہ ہے آپ کے خلیرے، ممیرے، تیرے، چچیرے، بھوپیرے اور آپ کے خاندان میں جو سب سے آخری درجے کا شخص ہے وہ جس طرح سے بغیر قرض لیے 1 روپیہ کی اپنی بچی کا نکاح کر سکتا ہے، سارا خاندان اس طرح کرے. یہ آسان ہم عزم کریں انشاءاللہ اس طرح آسان نکاح کریں گے. وہ قوم اپنے جوان بچیوں سے دلہا کا استقبال کراتی ہے. اس وقت میرے نبی کی امت کا غیرت کا جنازہ نکل رہا ہوتا ہے کہ میری کوانیاں بچی، میری کواری بچیاں. ایک نوجوان لڑکے کا جو دلہا بن کے آتا ہے اور اس کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے، اوپر سے ڈرون کیمرے اور ویڈیو کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جتنی شادیوں کی خلافات ہیں، اس کا نہیں کھانا ہو، لمبی لمبی باراتیں ہوں، 65 طرح کا کھانا ہو. ارے ضروری تو نہیں آج کروڑپتی ہو تو تمہارے پوتے بھی کروڑپتی ہوں گے. اللہ کے واسطے اپنے گھروں کو سنبھالو اور آج اس تحریک اصلاح معاشرہ کا ساتھ دو. آنے والے مرحلوں سے ڈرو کہ کل ہماری نسلیں کہاں کھڑی ہوگی. جن لوگوں نے یہاں جو بات کہی، ایک بات اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، عمدہ ہے، ہر ایک کی رائے کا احترام ہے، مگر یہ تحریک سنت کے مطابق نکاح کو لے کر وراثت کو لے کے ہوتی ہے. اس تحریک کا ہم اس عنوان پر مال سے بھی انشاءاللہ ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں، وقت سے بھی ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں. حضرت مولانا محب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو دہلی سے بلایا.
جب یہ ہمارے مدرسے تشریف لائے 2 منٹ کی ملاقات نہیں انہوں نے ان سے کہا اس وقت بولے صاحب اس کام کو لے کے چلنا ہے اور کرنا ہے. حالانکہ اس وقت اس تحریک کا وجود بھی نہیں تھا. اللہ نے ان کے دل میں ڈالی. در حقیقت اس بچے کا ایک عمل اللہ نے نور بنا کے سب کے دلوں میں گھما دیا ہے. مولانا کا کہا آج پورا ہوا اور اللہ نے ان کو اٹھایا ہے. ہماری دلی دعا ہے انشاءاللہ کہ اللہ آپ کی مدد کرے اور یقیناً اللہ اچھوں کی مدد کرتا ہے اور اچھے کام میں اللہ مدد کرتا ہے. میں بہت مشہور ہوں اس حیثیت سے کہ جو مفتی محسوس صاحب نے کہا کام ہمارا تھا انشاءاللہ آج بھی کام ہمارا ہے. آپ چلیے ایک قدم بھی ہم یہاں بیٹھے علماء آپ سے پیچھے نہیں برابر چلتے ہوئے نظر آئیے. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما